السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
الکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، جو اللہ رب رحمان پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، ان گنت لامحدود بے حد و حساب درود السلام آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جو پوری دنیا کے رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا ہے، جس ہادی برحق کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات ذی وقار، میں جمعہ کے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرات، ظاہر بات ہے ہمارا پنجاب کا ماحول اپنا ہے اور سندھ کا، کراچی کا ماحول اور ہے، لیکن جب ہم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں تو بہت سارے احباب، ان کا کچھ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خطابت کے یا وعظ کے یا تقریر کے انداز پنجاب کے ہیں، اسی انداز میں بعض احباب سننے کی تمنا، طلب یا چاہت رکھتے ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت، ان کی چاہت اپنی جگہ پہ، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی جہاں پہ گیا ہے وہاں کا جو ماحول ہے اسی انداز میں آسان، عام فہم گفتگو کرے تاکہ احباب کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ لیکن یہ پچھلے 2-3 سال سے احباب مجھے کہتے رہے، لیکن میں نے اس میں 100% اپنی مرضی، اپنا اختیار استعمال کیا، لیکن آج انشاءاللہ العزیز آپ سارے احباب تھوڑا سا، اگر میں انشاءاللہ اردو میں گفتگو کروں گا لیکن کوشش کروں گا کہ ماحول کچھ پنجابی والا بن جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلے سال میں آؤں تو مجھے کوئی ملنے والا ہی نہ ہو کہ ہم ہر دفعہ آپ کو کہتے ہیں اور آپ نے کبھی ہماری مانی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن ہم یہاں پہ آ کے وہ کوشش کریں بھی جو ہم پنجاب میں جس انداز میں گفتگو کر لیتے ہیں، ہم سے یہاں پہ اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ جو نامور ہمارے پنجاب کے علماء ہیں، خطباء ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں اور واپس جا کے پھر وہ اپنے حالات بتاتے ہیں تو ہم اس وقت سنتے ہیں۔ وہ بھی یہاں پہ آ کر یا تو پھر پنجابی شروع کر دیتے ہیں تو یا پھر ان سے کوئی بات صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ یہاں کا ماحول بھی برقرار رہے، اس میں بھی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اور جن احباب نے کچھ
مجھے کہا ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ اور آپ کے ہاں تو جمعے کا جو وقت ہوتا ہے، ہمارے پنجاب کے ہم خطیب اتنے وقت میں بڑی مشکل سے سٹارٹ ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمارا یہ عام ٹائم ہوتا ہے، جو کم سے کم ٹائم وہ پونا گھنٹہ 50 منٹ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، فرمایا آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے، شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے اس کائنات میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا اس سے آگے کیا صفت؟ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے بہترین دائی، سب سے بہترین دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے، اللہ نے میرے نبی کو دین کا دائی بنایا۔ آؤ نظرہ توجہ فرماؤ، اللہ پاک کا قرآن نبی پاک کے بارے میں کیا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، یہ میرے نبی کی صفات ہے۔ فرمایا شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا اور دین کی دعوت دینے والا بنایا۔ اور اس سے آگے کیا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا اے پیارے پیغمبر، ہم نے تجھے سراج منیر بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سراج منیر، میں قربان جاؤ کس طرح کے سراج منیر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک کے سراج منیر ہونے کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، کون زوجہ محترمہ؟ ام المؤمنین اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی نے آ کے سوال کیا۔ پوچھنے والی پوچھتی ہیں، سوال کرنے والی سوال کرتی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اماں جی یہ تو بتائیے نا کہ آپ کے سر کے تاج محمد، جہانوں کا والی محمد، سب کا رہبر اور رہنما محمد، انبیاء کا سردار محمد، اولیاء اتقیاء کا سردار محمد۔ فرمایا اے اماں جی عائشہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے سر کے تاج محمد کیسے ہیں، ان کی صورت و سیرت کیسی ہے، آپ کا حسن کیسا، آپ کا جمال کیسا ہے۔ میں قربان جاؤں، اماں جی عائشہ کیا اعلان کرتی ہے؟ فرمایا سوال کرنے والی ذرا توجہ سے میرے اپنے سوال کا مجھ سے جواب سن لینا۔ جواب کیا ہے؟ کہنے لگی، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء۔
کہنے لگی اے سوال کرنے والیو، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے سورج، اور ساتھ ہی کیا کہتی ہیں کہ اے سوال کرنے والیو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے سر کا تاج محمد، یہ جو آسمانوں کا سورج ہے نہ کہیں یہ سورج نہ سمجھ لینا۔ کہنے والی کہتی تو ہوں گی اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو آسمان کا سورج ہے کیا اس کی روشنی کوئی کم ہے؟ کیا یہ کوئی کم روشن ہے؟ یہ بھی تو بہت زیادہ روشنیوں کا مالک ہے۔ جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء۔ فرمایا نا آسمان کا سورج نہ سمجھنا، کیونکہ یہ جو آسمان کا سورج ہے نہ سورج یہ کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے، کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ کبھی جناب اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اے سوال کرنے والیو، میرا سورج جو جب سے طلوع ہوا ہے، جب سے یہ طلوع ہوا ہے نا، اس کی روشنی بڑھتی گئی بڑھتی جا رہی ہے، اور قیامت تک اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ آسمان کا سورج اسے معمولی نہ سمجھنا، میں قربان جاؤں کیسا سورج، یہ وہ سراج منیر، وہ سراج منیر جو اللہ رب العزت نے میں نے قرآن میں بتایا۔ اللہ نے میرے نبی کو قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے نبی سراج منیر۔ کیسے سراج منیر؟ توجہ کرنا، اس سراج منیر کی شعاعیں میرے ابو بکر پہ پڑھی تو صدیق بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں میرے عمر پہ پڑھی تو فاروق بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں حضرت عثمان پہ پڑھی تو ذوالنورین بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں حضرت علی پہ پڑھی حیدر قرار بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں طلحہ زبیر پہ پڑھی غلامان مصطفیٰ بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں سعد سعید پہ پڑھی خادمان رسول بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں حضرت ابو ہریرہ پہ پڑھی حافظ حدیث بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں حضرت حمزہ پہ پڑھی تو سید الشہداء بن گئے، اس سراج منیر کی شعاعیں میں قربان جاؤں حضرت بلال پہ پڑھی تو مؤذن رسول بن گئے۔ میرے نبی وہ سراج منیر، میں قربان جاؤں توجہ کرنا توجہ، آئیے نظرہ توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کرنا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب میں جس انداز میں نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتا ہوں شاید میرے جیسی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا جتنا بھی بڑا کوئی عالم خطیب محدث مفسر جتنا بھی زور لگا کے میرے نبی کی سیرت اور صورت بیان کرے، میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی پنجابی کے شاعر نے اس کے بارے میں انہی احادیث اور آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے حسینہ جمیلہ، یہ ہے جو کبھی میں نے سندھ اور کراچی میں آ کے نہیں کیا، لیکن آج بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا ہے، اس لیے تھوڑا سا آئیے۔ کہنے والا کیا کہتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، او حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ہو کسے مان اے ہو جیا سونا نی جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ او قد کاٹ بنتر بناوٹ، او قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ۔ او کسے مان اے ہو جیا سونا نی جنیا، جی میں اپنی
اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت، دل چاہتا ہے قرآن پڑھتا جاؤ، قرآن پاک پڑھتا جاؤ، اگر ترجمہ تفسیر اس میں جاتا ہوں وقت کم ہے۔ اللہ پاک نے میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے اپنے قرآن میں یوں فرمائے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہاں پہ بس نہیں، اللہ پاک کیا اعلان فرماتے ہیں، فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آئیے ذرا توجہ کریے، اللہ پاک نے قرآن میں کیا اعلان فرمایا، فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میں قربان جاؤں، اللہ نے قرآن پاک میں میرے نبی کے تذکرے کس طرح فرمائے۔ آئیے نا اس ایسی صورت پہ تھوڑا سا آپ کو ایک توجہ دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی، اللہ نے اور انبیاء کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اب نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت ہے، نبی موسیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ نبی موسیٰ اللہ میرا شرح صدر کر دے، اللہ میرے زبان کی لکنت دور کر دے۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، لیکن نبی موسیٰ دعائیں خود مانگ کے کہہ رہے اللہ میری زبان کی لکنت ختم کر دے، اللہ شرح صدر کر دے۔ لیکن جب میرے نبی محمد کی باری آئی، اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کو خود فرما دیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ میں قربان جاؤں، اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے نا، اے نام محمد سے، اے نام محمد سے شان محمد، اے نام محمد سے آیا شان محمد، او شان محمد شایان محمد، او شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، او شاہان زمانہ شاہان زمانہ نہیں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ شاہان زمانہ غلامان ہے میرے نبی کا، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، ہوتا ہے ورفعنا، فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک، ہوتا ہے ورفعنا، ہوتا ہے ورفعنا، ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے، ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت خود رب محمد ہے، ثنا خان محمد ہے۔ میرے بھائیو آؤ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، اللہ پاک نے کیا اعلان فرمایا، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کس طرح بلند کر دیا؟ فرمایا اے پیارے پیغمبر
پیغمبر جہاں پہ رب کا ذکر ہوگا، جہاں پہ الہ کا ذکر آئے گا، وہاں پہ مصطفیٰ کا بھی ذکر آئے گا۔ آئیے اپنی نماز سے، بلکہ نماز سے پہلے آپ اذان سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیتے ہیں۔ اذان میں پہلے اللہ رب رحمان کا ذکر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، مؤذن گواہی دیتا ہے۔ یہی جب کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا اتنا کہنے سے اذان مکمل ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، اس وقت تک اذان مکمل نہیں ہوگی کہ جب اذان میں ذکر الہ کا کیا جائے اور اس اذان میں ذکر مصطفیٰ کا نہ ہو، وہ اذان نہیں ہوگی۔ فرمایا جب مؤذن کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جناب اذان میں یہ دونوں کلمے، یہاں پہ اللہ کا ذکر، وہاں پہ میرے نبی کا ذکر، یہاں پہ بس نہیں بلکہ آئیے یہ تو پھر آج کل تو ہم اذان کے پہلے بعد میں کچھ صاحب کے علاقے اور لگا رکھے ہیں، لیکن ایک اذان ایسی ہے جس میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں سارے ہی اذان کہتے ہیں، اس کے پہلے نہ کوئی صلاۃ پڑھتا نہ کوئی اور طرح کی، اس وقت اللہ اکبر سے شروع کی جاتی ہے۔ تو کیا اس میں بھی جب بچے کے کان میں اذان ہوتی ہے وہاں پہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں بچے کے کان میں بھی اگر اذان دی گئی، وہاں پہ الہ کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر، یہاں پہ بس نہیں ہے۔ آگے چلیے میرے بھائی، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد بھی پھر نماز ہوتی ہے۔ نماز کے وقت آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو پہلے رب کا ذکر کرتا ہے، رب کے ذکر کے ساتھ اسی نماز میں مصطفیٰ کا ذکر۔ اگر ایک ایک پڑھ کے سناتا جاؤں، وقت زیادہ چاہیے، میں صرف تھوڑا مختصر انداز میں نماز میں بھی میرے رب کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر۔ الحمد سے نماز شروع ہوئی، نماز میں الحمدللہ پڑھی، التحیات میں بھی جناب میرے رب کا ذکر اور میرے نبی کا ذکر، اور اس کے بعد اس وقت تک مسلمان تیری نماز مکمل نہیں جب تک تو نماز میں آخر الزمان پیغمبر پہ درود نہیں پڑھتا، تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز میں بھی رب کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر۔ اس کے بعد جناب والا اب نماز پڑھ لی گئی، وہی بچہ جس کے یعنی کان میں اذان دی، ایک وقت آیا بچہ جوان ہوا، اس کی شادی بیاہ کا جناب انتظام کیا، عالم دین کو بلایا گیا، اس کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح میں بھی اس وقت تک نکاح نہیں جس نکاح میں جب خطبہ مسنون نہ پڑھا جائے، اس میں سے رب کا نام آئے، مصطفیٰ کا نام نہ آئے، وہ بھی میرے بھائیوں نکاح نہیں۔ وہاں پہ بھی رب رحمان کا تذکرہ ذکر اور میرے مصطفیٰ کا ذکر۔ آئیے اس کے بعد بھی آگے چلتے ہیں، پھر وہی نوجوان اپنی عمر کے مراحل گزارتا ایک وقت آتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے تو اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، اس میں بھی سورۃ فاتحہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ دنیا والے اس بندے کی نماز نہیں ہے جو بندہ نماز تو پڑھتا ہے اس میں فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے وہ نماز فرضی نماز ہے، نفلی نماز ہے، عید کی نماز ہے، جنازے کی نماز۔ فرمایا جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اس فاتحہ میں اللہ رب رحمان کا ذکر ہے۔ پھر اس وقت تک جب آدمی دوسری تکبیر جنازے کی کے بعد نبی رحمت پہ درود نہیں پڑھتا، اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں ہے۔ جنازہ بھی پڑھ لیا گیا، اب اسی میت کو لحد میں اتارنے کے لیے آخر زمان پیغمبر کی جو تعلیم ہے ہم کیا کرتے ہیں، بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، میت کو اٹھاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے، یہ الفاظ پڑھ کے اسے دفن قبر میں لحد میں اتارتے ہیں۔ وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کا ذکر، یہاں پہ بس نہیں آئیے، یہ تو اور میں تذکر
تذکرے اور ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا اب وہی بندہ فوت ہونے والا، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، وہ منکر نکیر آ کے کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں، اس مرنے والے سے پوچھتے ہیں، اسے بٹھا لیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہاں بھائی دنیا میں زندگی گزار کے آیا، یہ تو بتا نا من ربو کا۔ پہلا سوال قبر میں کیا کیا جائے گا اس فوت ہونے والے سے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ تو کس نبی کو ماننے والا؟ آؤ نظرہ توجہ فرمائیے، یہاں پہ ان باتوں پہ ذرا خاص توجہ کی ضرورت۔ اس وقت بھی جب آدمی فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد دفن کر دیا گیا، اللہ نے منکر نکیر بھیجے، سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ اس وقت وہ جواب اگر صحیح دے گا تو فائدہ ہوگا، اگر جواب صحیح نہ ہوا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس وقت جو پھر حالات ہوں گے، اس وقت تو کوئی ہماری سننے والا نہیں ہوگا، اس وقت کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جواب دے گا جو آدمی نیک صالح دنیا میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہا، اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتا رہا، نبی پاک کی رسالت کا اقرار کرنے والا، جب اس سے وہ فرشتہ سوال کرے گا ہاں بھائی بتا من ربو کا، وہ آگے سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس کو ساری زندگی میں سجدہ کرتا رہا، جس کی میں توحید سمجھتا بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، اقرار بھی کرتا تھا، اسی کے سامنے سجدہ کرتا تھا، میں نے رب کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اور دوسرا سوال ما دینوں کا، اب کہتا ہے دینی الاسلام، اس نے دوسرا جواب فوراً دے دیا کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام پہ چل کے زندگی بسر کرتا رہا۔ اس سوال پہ ذرا غور کرنا، میں بات کو سمجھانے کے لیے دوبارہ اس طرف آؤں گا۔ تیسرا سوال گیا، فرمایا من نبیوں کا، تیرا نبی کون، کس نبی کا ماننے والا؟ میرے بھائیو یہاں پہ قبر میں بھی اب ذکر یہاں پہ رب رحمان کا، وہاں پہ ذکر نبی سلطان کا، اور پھر اس کے بعد ذرا توجہ فرما، آج کے مسلمان آج ہم لا علمی میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان، اسی پہ عمل پیرا ہو جا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی، کہا جاتا بھائی نماز مسنون یہ ہے زندگی گزارنے کے آداب، یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے، تو آگے سے جواب ملتا ہے ٹھیک ہے قرآن میں اسی طرح ہوگا، حدیث مصطفیٰ اسی طرح ہوں گی، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ میں فلاں مولوی صاحب کا شاگرد ہوں، فلاں عالم کے پاس بیٹھنے والا، فلاں امام کو ماننے والا، فلاں بزرگ کی اتباع کرنے والا، فلاں کی تقلید کرنے والا۔ میرے بھائی ذرا توجہ فرمائیے، یہاں پہ صرف یہی 3 سوال ہوں گے، چوتھا کوئی سوال نہیں ہے، تو ان سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنی آخرت کا خیال کرتے ہوئے اس نے ہر معاملے میں اللہ کے قرآن کو اہمیت دی، پیارے پیغمبر کے فرمان کو اہمیت دی، اسے پتا تھا دین اسلام کتاب و سنت کا نام ہے، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی توحید کو مانا، پیارے پیغمبر کی رسالت میں کسی کو شریک نہیں کیا، فرمایا تب جا کے اس کو اس کے جواب آئیں گے۔ اگر وہاں پہ یہ کہا جائے، کہہ سکتا ہے کوئی کہ جناب میں تو مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ، وہ ایک کہاوت ہے بھی نا، جب فرشتہ آیا تھا تو اس نے کہا مجھے کسی کا پتہ نہیں، مجھے تو شیخ عبد القادر جیلانی کا پتہ، اللہ معاف کرے، اس قدر جہالت، اس قدر لا علمی، اس قدر دانستہ ہٹ دھرمی کہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ میرے بھائی جب یہ سارے سوالوں کے جواب وہاں پہ آدمی صحیح دے گا، ایسے بندے کو، مومن بندے کو عرش سے آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے اسی وقت کہ یہ میرا بندہ جس نے ان سوالوں کے جواب دیے ہیں، ان صدق عبدی، فرمایا میرے بندے نے سچ کہا۔ کون کہے گا؟ اللہ کہے گا۔ ان سوالوں کے جواب صحیح دو گے تو اللہ اس کے حق میں یہ کلمات ارشاد فرمائیں گے، اور فوراً فرشتوں کو حکم، اللہ اکبر، جہاں پہ اللہ فرمائیں گے نا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، پھر اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں
فرمایا فافرشوہ من الجنہ، فرمایا اب اس آدمی کی جو قبر ہے اس پہ جو فرش ہے نا، فرش، اللہ اکبر، اس پہ جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا بستر۔ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لینا، اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے۔ لیکن میرے بھائی کب؟ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرے گا، وگرنہ ناکامی ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اب اس کے جناب نیچے جنت کا بستر بچھا دیا جائے، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اب اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ یہاں پہ بس نہیں، فرمایا اب اس کے لیے کیا ہے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، فرمایا ہے میرے فرشتوں اب اس کے نیچے بستر بھی بچھا دیا گیا، اس کو جنت کا لباس بھی پہنا دیا جائے گا، اور فرمایا اب اس طرح کرو کہ اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی کھول دو، جنت کی طرف سے دروازہ۔ تو میرے بھائی آخر زمان وقت ہو چکا ہے، آخری بات عرض کرو، آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے شب سے اعلیٰ بنا کر، شب سے عرفہ بنا کر، یہ تو دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے تذکرے، نبی علیہ السلام کی ولادت، بلکہ عالم ارواح میں ابھی کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آیا، کوئی بندہ دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے تو نبی علیہ السلام کے لیے اس وقت انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ آج میں چاہتا تھا بہت زیادہ قرآن سنانا، لیکن پتہ نہیں وقت ختم ہو گیا، آخری آیت پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے انبیاء کی روحوں سے عالم ارواح میں، اس میں جناب نبی نوح بھی موجود ہیں، نبی ابراہیم بھی، نبی اسماعیل، ہود، الغرض سارے انبیاء موجود، عیسیٰ، موسیٰ، سارے نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ کیا لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا ہے میرے انبیاء کی جماعت، یا میں تمہارے سروں پہ نبوت کا تاج سجا دوں، یا میں تمہیں نبوتیں عطا کر دوں، فرمایا تم اپنے دور میں، اپنے علاقے میں، اپنی جگہ پہ، اپنے دور میں اپنی نبوت کی دعوت دے رہے ہو، اور اسی دوران میرا آخر زمان پیغمبر آ جائے، اللہ میں قربان جاؤں۔ انبیاء کی روحوں نے کہا ہوگا اللہ آخر اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر کا مقام بیان فرما رہے ہیں، آخری پیغمبر کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ فرمایا اللہ جب ہماری دور نبوت میں تیرا آخری پیغمبر آئے، اللہ ہم نے کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے انبیاء کی جماعت، تم نے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا، تم نے اپنی نبوت کی دعوت نہیں دینی، تم نے اس وقت اپنی نبوت کا سکہ راج نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا میرے انبیاء کی جماعت، اس وقت تم نے میرے آخر زمان پیغمبر کی نبوت پہ ایمان لے کے آنا ہوگا،
اب تو انبیاء کی نبوتیں نہیں چل سکتی، وہ ختم، ہم اماموں کی امامت کے تذکرے کرتے ہیں۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے نا، او جہانوں جہاناں دی رحمت کہلا کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا، ختم نبوت دا شالار آیا، ختم نبوت دا شالار آیا، نبوت دے دروازے نو ہے مار آیا، ہن جگ تے نبی آکو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پاکو نہیں سکدا، او پیرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، او پیرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، او دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ او پتھراں نو کلمہ، او روڑاں نو کلمہ بڑھا کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا، او شہادت دی انگلی، او شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، آسمان ول کر کے او تیر وانگوں، او چن نو دو ٹکڑے کر کے وکھا کو نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کو نہیں سکدا۔ میرے بھائیو توجہ اس بات پہ، اللہ رب العالمین نے آخر زمان پیغمبر کو اس دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کے مبعوث فرمایا، تمام انبیاء سے اللہ، تمام انبیاء کا سردار، تمام امتوں کا رہبر اور رہنما، قائد بنا کے بھیجا، اور کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ ہم سارے راستے چھوڑ کر، ہم ساری نسبتیں چھوڑ کر، ہم سارے تعلقات چھوڑ کر، سب راستے چھوڑ کر سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے امام الانبیاء کی اطاعت اور فرما برداری کر لے۔ جو آدمی یہ کر لے گا دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، پھر میرے نبی کی سفارش نصیب ہوگی اور جنت میں پیارے پیغمبر کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں متبع سنت بنائے، نبی پاک کی اطاعت فرما برداری کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔